پاکستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران ملٹی نیشنل کمپنیز کے ملک سے کاروبار ختم کرنے سے معاشی پالیسیوں، کاروباری ماحول اور حکومتی عدم استحکام پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی دباؤ کے باعث حکومت نے اب نئی پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، جس کا مقصد ملٹی نیشنل کمپنیز کو ٹیکسز کی پیچیدگی، بار بار بڑھنے والے ڈائریکٹ ٹیکسز اور پالیسیز کو غیر یقینی صورتحال سے نجات دلانا ہے۔ اب حکومت خاص طور پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو انویسٹر فرینڈلی ٹیکس تصور نہیں کرتی اور اس کے خاتمے یا بڑے پیمانے پر نظر ثانی پر غور کر رہی ہے، تاکہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو ایک اسٹیبل اور کاروبار دوست ٹیکس ماحول فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ 4 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی اہم سیکٹر، جس میں پیٹرولیم سیکٹر ہے، جس میں فارما سیکٹر ہے، جس میں ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے، جس میں کئی اور دیگر سیکٹر ہیں، اور ان سیکٹرز کی بڑی کمپنیز، جس میں ٹیلی کام سیکٹر بھی ہے، یہ بڑی کمپنیز ملک سے چلے جانا ایک اکنامک وارننگ ہمیں دے رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کی بڑی وجوہات ہیں کہ ہائی ٹیکس پرسنٹیج، پروفٹ کلیئرنگ میں مشکلات، پالیسیز کے عدم تسلسل، کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کا مہنگا ہونا، اور پھر گیس بھی اس وقت بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کمپنیز اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہی ہیں۔ لیکن ابھی بھی کچھ کمپنیز کے فیصلے عالمی ری اسٹرکچرنگ کا حصہ تھے، جو صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے۔ اب حکومت کی نئی حکمت عملی میں اسپیشل فیسیلیٹیشن اور ہائی ایکسپورٹ ٹیرف ختم کر کے ایکسپورٹ پر مبنی ماڈل اپنانے پر زور دیا گیا ہے، تاکہ کمپنیز کو کمپٹیشن، انوویشن اور عالمی منڈیوں تک رسائی کی طرف لایا جا سکے۔ اوورسیز انویسٹرز نے کارپوریٹ ٹیکس میں مرحلہ وار کمی، سپر ٹیکس کے خاتمے، ون ونڈو فیڈرل اتھارٹی کے قیام اور ٹرن اوور ٹیکس میں کمی کی تجاویز دی ہیں، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اگر پالیسیز میں تسلسل ہو، ٹیکس ریفارمز کیے جائیں اور ریگولیٹری ہم آہنگی برقرار رکھی جائے، تو نہ صرف موجودہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو روکا جا سکتا ہے بلکہ نئے انویسٹرز بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، اور پاکستان کی انڈسٹری امپورٹ سے جو ایکسپورٹ بیس ترقی کی طرف ہم اس کو موڑ سکتے ہیں اور اوپر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کتنا آسان عمل ہوگا، کیسے اس جانب حکومت کو مزید تیزی دکھانی ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہارون شریف صاحب سابق وزیر ہیں سرمایہ کاری کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ابھی جو نئی پالیسی حکومت بنانے جا رہی ہے، جس میں خاص طور پر جو فارن انویسٹر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز کو تھوڑا سا اعتماد دینا ہے، کیسے اس پالیسی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے فوائد پاکستان کی اس انڈسٹری کو ہو سکیں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے یا اکانومی کے لیے جو ایگزسٹنگ بزنسز ہوتے ہیں، چاہے ملٹی نیشنل ہوں یا لوکل ہوں، ان کو ہیپی رکھنا، سیٹسفائیڈ رکھنا اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ایمبیسڈرز وہ ہیں، کیونکہ جو بھی باہر سے آئے گا وہ ان سے کنسلٹ کرے گا یا جوائنٹ وینچر کرے گا کہ جی اس ملک کے اندر کاروبار کرنا ہے۔ تو ہمیں انٹرنل فوکس کرٹیکل ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ انفارچونیٹلی یہ انڈر پریشر آ کے پھر بہت سی کمیٹیز بنائی گئی۔ میرے نالج کے مطابق حکومت ایک کمپریہنسو انڈسٹریل پالیسی پہ کام کر رہی ہے۔ ٹیکس جو ہے، انسینٹیوز اور ریشنلائزیشن اس کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر ایکسپورٹرز کو اور جو کمپنیاں فورن انویسٹر کو خصوصی توجہ دی جائے گی، کیونکہ ٹیکس ہمارا جو ہے ایکسپورٹر کا وتھ سپر ٹیکس اینڈ ایوری تھنگ تقریباً 60% تک جا پہنچا تھا۔ اب اگر اس کو ریشنلائز کرنا ہے تو ان کو کسی ایک سیکٹر کو آپ، جس کو IMF لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے، وہ دینا پڑے گا، اور اس میں IMF کی نوٹ بھی چاہیے ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے ٹارگٹس کے اوپر کیا امپیکٹ کرے گا۔ تو وہ ایک کمپریہنسو سمری میری نالج کے مطابق IMF سے اس وقت ڈسکشن کی جا رہی ہے، تاکہ ان کی کلیئرنس کے بعد پھر یہ پالیسی اناؤنس کی جائے گی۔ خوشائند بات ہے، اور اگر ایک کمپریہنسو پالیسی ہے اور لینڈرز کی بھی اس کے اوپر سائن آف ہے اور اس کو گورنمنٹ سٹک کرتی ہے اور انسٹیٹیوشنز کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے، تو انویسٹر کے اوپر جو ایک تیزی سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا، اس کے رکنے کے چانسز دکھائی دے رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔